بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہندو صاحب جن کا نام سوامی سادھو شیو گن چندر بیان کیا جاتا ہے، انہوں نے ایک مذہبی کانفرنس کا انعقاد کیا اور 1896 کے سال انہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد لاہور میں کیا، اور اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد یہ تھا کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء اپنے اپنے مذاہب کی تعلیمات کو بیان کریں اور اپنے مذہب کی سچائیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو کہ وہ حق کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو قبول کریں۔ اس لحاظ سے لاہور میں 1896 میں اس کانفرنس کا انعقاد 26، 27 اور 28 دسمبر 1896 کو ہوا، اور اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی کہ وہ اس میں ایک مضمون لکھیں جس میں اسلام کی سچائی کو بیان کریں، اور اس کے لیے انہوں نے 5 سوالات کا انتخاب کیا جس کے اوپر ہر مقرر کو کچھ اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق بیان کرنا تھا یا ان سوالات کے جوابات دینے تھے۔ چنانچہ یہ سوالات اس طرح سے تھے کہ انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتیں کیا ہیں، انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقبہ، پھر دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے اور وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے، اور چوتھا سوال یہ تھا کہ کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے، اور پانچواں سوال کہ علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کتاب تصنیف فرمائی، ایک مضمون تصنیف فرمایا جس کا نام اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے جماعت معروف ہے، اور اس کے تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام بھی ہوا کہ تیرا مضمون بالا رہا، اور آپ نے اس کے بارے میں اطلاع دی اشتہار کے ذریعے سے کہ یہ مضمون تمام دیگر مضامین سے زیادہ مقبولیت حاصل کرے گا۔ اس مضمون میں آپ نے تحریر فرمایا ایک غیر معمولی آپ کی تصنیف ہے جس میں اسلام کی تعلیمات کو بہت ہی عمدہ رنگ میں اسلامی تعلیمات کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو پہلا سوال اس کا جو جواب دیا گیا ہے، میں اس کے متعلق مختصراً کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ اس میں انسان کی جو مختلف حالتیں ہیں، یعنی کن حالتوں سے انسان گزرتا ہے اور وہ تکمیل حاصل کرتا ہے، ایک ادنا حالت سے ایک اکمل حالت کی طرف وہ ترقی کرتا ہے، اس کی تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس کی جو پہلی حالت انسان کی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم سے بیان فرمائی ہے، وہ قرآن کریم کی اس آیت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وما ابرئ النفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، یعنی اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یقیناً نفس تو بدی کا بہت حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 ہے۔ اس آیت میں انسان کی اس حالت کا ذکر کیا گیا ہے جب انسان کے پاس کسی قسم کا اخلاقی کمپاس نہیں ہوتا، وہ نیکی اور بدی میں فرق نہیں کر سکتا، وہ صحیح اور غلط کے درمیان تفریق نہیں کر سکتا، اور اس کا نفس عموماً برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس کی مثال جانوروں کی طرح ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال دے سکتے ہیں سانپ کی، کہ جس کے سامنے سے ایک معصوم سا بچہ، چھوٹا سا بچہ اگر گزرے یا رینگتا ہوا اس کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو خطرہ سمجھتے ہوئے اس کو کاٹے گا، اور وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ معصوم سا بچہ، یہ بچہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اس کی طبیعت میں اس کی طبعی جو اس کی حالت ہے، اس کی انسٹنکٹ میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے حملہ کرے۔ یہی چیز بچھو اور دوسرے جو موذی جانور ہیں یا کیڑے ہیں ان میں چیز داخل ہے۔ اسی طرح انسان کی جو طبعی حالت ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ بدی کی طرف نہ صرف یہ کہ مائل ہوتا ہے، بلکہ اس کی اس حالت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تمام ایسے اعمال یا کام یا رویے وہ اختیار کرتا ہے انسان جو اس کے کمال، جو اس کی اعلیٰ حالت کے مخالف ہوتے ہیں اور اس کی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہوتے ہیں، اس کے الٹ ہوتے ہیں، اور وہ یہ حالت
یہ کیفیت انسان کی اسے بری حالتوں پر یا اسے ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حالت کے متعلق اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں تحریر فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ یہ پہلا سوال انسان کی طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے بارے میں ہے، سو جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف نے ان تینوں حالتوں کو اس طرح پر تقسیم کیا ہے کہ ان تینوں کے علیحدہ علیحدہ تین مبدا ٹھہرائے ہیں، یا یوں کہو کہ تین سرچشمے قرار دیے ہیں جن میں سے جدا جدا یہ حالتیں نکلتی ہیں۔ پہلا سرچشمہ جو تمام طبعی حالتوں کا مورد اور مصدر ہے، اس کا نام قرآن شریف نے نفس امارہ رکھا ہے۔ امارہ یعنی حکم دینا، یہ نفس جو برائی کی طرف انسان کو حکم دیتا ہے۔ فرمایا جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جو اس کے کمال کے مخالف اور اس کی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے جھکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتا ہے۔ غرض بے اعتدالیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت سے پہلے اس پر طبعاً غالب ہوتی ہے، اور یہ حالت اس وقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کے زیر سایہ نہیں چلتا، بلکہ چارپائیوں کی طرح یعنی جانوروں کی طرح کھانے پینے، سونے جاگنے یا غصہ اور جوش دکھانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا ہے۔ اور جب انسان عقل اور معرفت کے مشورے سے طبعی حالتوں میں تصرف کرتا اور اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے، اس وقت ان تینوں حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں رہتا، بلکہ اس وقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں، جیسا کہ آگے بھی کچھ ذکر اس کا آئے گا۔ یعنی جو پہلی حالت ہے وہ انسان کی طبعی حالت ہے جس میں انسان عقل اور اخلاقی حالت سے دور ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال، اپنے جو اس کی سوچ، اس کے خیالات، اپنے رویے کو عقل کے ذریعے سے ان کو گائیڈ نہیں کرتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ وہ کلیتاً وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ نیکی اور بدی اور بھلائی اور نقصان میں فرق کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا، اور عموماً انسان ایسے حالت میں نقصان کی طرف جاتا ہے، بدیوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ چیز ہے جو عام طور پہ ہمیں معاشرے میں نظر بھی آتی ہے کہ انسان جب اپنے اس طبعی حالت میں ہوتا ہے تو کس طرح سے وہ اخلاق رذیلہ کی طرف جھکتا ہے۔ پھر دوسری حالت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم سے بیان فرمائی وہ نفس لوامہ کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ القیامہ جو 75ویں آیت ہے اس کی آیت نمبر 3 میں بیان فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور خبردار میں سخت ملامت کرنے والے نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بطور گواہی نفس کی اس حالت کو پیش کرتا ہے جو غلط کاموں اور ناجائز اعمال کے موقع پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ یعنی حالت انسان کی اس طرح کی نفس کی کہ جب وہ کوئی غلطی اسے سرزد ہوتی ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد اس کو ندامت محسوس ہوتی ہے، اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے کیے پر پچھتاتا ہے۔ اس کی مثال اس چھوٹے سے کمزور یا نحیف بچے کی طرح ہے جو کوشش کرتا ہے اٹھ کر چلنے کی، لیکن اس کے قدموں میں اتنے، اس کے پاؤں میں، اس کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے بوجھ کو برداشت کر سکیں، یا اس کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اگر وہ چلے گا اور چلتے چلتے گر جائے گا تو اس کو شرم محسوس ہوگی، تو اس لحاظ سے وہ ہمت نہیں کرتا کہ دوسروں کے سامنے کہ وہ چلے اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ یعنی وہ رینگتا ہے اور بار بار اگر اٹھتا بھی ہے تو پھر بھی وہ مائل ہوتا ہے کہ بجائے اپنے قدموں پر چلے وہ رینگنے کو پسند کرتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کمزوری کی حالت میں وہ ٹھوکر کھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ یعنی لگاتار نیکی کی طرف وہ مائل ہے، اس کی کوشش ہے کہ نیکیوں کی طرف مائل ہو، نیک اعمال اسے وہ بجا لائے، بدیوں کو پہچانتا ہے، لیکن بار بار اس سے بدیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ کمزوری دکھاتا ہے۔ گویا انسان اس حالت میں اپنی جو پہلی حالت ہے، طبعی حالت، جو ایک جانوروں یا وحشی جانوروں سے جس کی مشابہت بیان کی جا سکتی ہے، اس سے ترقی کرتا ہوا انسان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اپنے کیے پر اس کو پچھتاوا محسوس ہو رہا ہے، اتنا تو ہے، لیکن وہ اتنی اس حالت تک نہیں پہنچا کہ وہ مکمل طور پر اپنی نفسانی خواہشات سے بچ جائے یا اپنی کمزوریوں پر غلبہ حاصل کر لے۔ اس حالت میں انسان کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل نہیں ہوتا۔ انسان کا تعلق تو کسی حد تک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسے غلطیاں سرزد ہو رہی ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ وہ انسان خدا تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے
اور اس سے وہ اعمال بھی سرزد ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے منع کیے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اور اخلاقی حالتوں کے سرچشمے کا نام قرآن شریف میں نفس لوامہ ہے، جیسا کہ وہ لوامہ یعنی ملامت کرنے والا، جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس مرتبہ پر انسان دوسرے حیوانات کی مشابہت سے نجات پاتا ہے، یعنی اب جو اعمال کرتا ہے اس پر کے متعلق وہ سوچتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہیں، اور اس کے وہ اعمال اچھے تھے یا برے تھے، اس کے متعلق وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے اور ان کے متعلق وہ سوچتا ہے، جو اس لحاظ سے وہ جانوروں کے جو درجے سے ان کی طبعی حالت سے انسان اوپر اٹھ کر نفس لوامہ انسانی حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لفظ لوامہ اس لیے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبعی لوازم میں شتر بے مہار کی طرح چلے اور چارپائیوں کی زندگی بسر کرے، یعنی یہ حالت اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ انسان ایسے حالت جانوروں کی حالت پر رہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صادر ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی ظہور میں نہ آوے اور طبعی جذبات اور طبعی خواہشیں عقل کے مشورے سے ظہور پذیر ہوں۔ بس چونکہ وہ بری حرکت پر ملامت کرتا ہے اس لیے اس کا نام نفس لوامہ ہے، یعنی بہت ملامت کرنے والا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں لیکن نیکیوں کے بجا لانے پر پورے طور سے قادر بھی نہیں ہو سکتا، اور کبھی نہ کبھی طبعی جذبات اس پر غلبہ کر جاتے ہیں، تب گر جاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے، گویا کہ وہ ایک کمزور بچے کی طرح ہوتا ہے جو گرنا نہیں چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے، پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے۔ غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے جب نفس اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیزار ہوتا ہے مگر پورے طور پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد حضور تیسری حالت کو بیان فرماتے ہیں جو کہ نفس مطمئنہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الفجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب انسان آگے نکلنے کی جب دوسری جو اس کی حالت ہے اخلاقی حالت، اس سے وہ اور نفس لوامہ کی حالت سے لگاتار آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لگاتار جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، تب وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی تائید سے اپنے نفس پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس پر وہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور انسان کی نفس میں چھپی ہوئی نیکی اس کی بدی کو مغلوب کر لیتی ہے، اور اس حالت کو حالت نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اور اس حالت میں انسان ایک مکمل سکون حاصل کر لیتا ہے اور گویا وہ اخلاق اور نیکی کے اوصاف سے مزین ہو جاتا ہے۔ یہی وہ درجہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے، اس کے رسول، اس کے انبیاء، اس کے اولیاء، درویش، صدیق، صالحین اور شہداء فائز ہوتے ہیں، اور اس حالت میں انسان سے نیک اعمال خود بخود صادر ہوتے ہیں، طبعی طور پر اسے نیکیاں صادر ہوتی ہیں اور اس کے لیے کسی قسم کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، اپنے نفس کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ اس درجے سے آگے نکل چکا ہوتا ہے، اپنے نفس پر وہ غلبہ حاصل کر چکا ہوتا ہے، گویا وہ نیک اعمال سے لذت اور فرحت حاصل کرتا ہے اور وہ طبعاً اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس آیت کے ترجمہ بیان کرتے ہوئے کہ اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا، اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں مل جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بھر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے، ایسا تعلق کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا، اور جس طرح پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے اور بسبب اپنی کثرت اور نیز روگوں کے دور ہونے سے بڑے زور سے چلتا ہے، اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ نفس جو خدا سے آرام پا گیا، اس کی طرف واپس چلا آ، پس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت اس کو ملتا ہے، اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ، ایسا ہی اس وقت یہ خدا سے پرورش پاتا ہے اور خدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے
اور اسی زندگی بخش چشمے سے پانی پیتا ہے، اس لیے موت سے نجات پاتا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی جس نے عرضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ گیا، اور یہی ہلاک ہوگا، مگر جس نے عرضی جذبات میں جو طبعی جذبات ہیں اپنے تئیں چھپا دیا وہ زندگی سے ناامید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس تفصیل سے اس انسان کی طبعی، اس کی اخلاقی، اس کی روحانی حالتوں کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہم بھی اس مقام کو حاصل کرنے والے ہوں جہاں انسان سے طبعی طور پر نیکیاں سرزد ہوتی ہیں، اور وہ اپنے نفسانی حالتوں پر، اپنی کمزوریوں پر مکمل طور پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور نفس مطمئنہ کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔